بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس رات کا منظر، پولیس رات کو بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں کہ اس روز ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہم اس سے گزر پائیں گے کہ نہیں، پولیس رات ہوگی کیسی، یہ مرحلہ گزرے گا کیسے، اور اس جیسے ڈھیروں سوال جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کو پولیس رات سے متعلق مکمل تفصیل سمجھا سکیں۔ دوستو، پولیس رات کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو کہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا، ہر ایک انسان کو اس پر گزرنا پڑے گا۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا جہاں پولیس رات کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہو۔ ہم سب اس پر کیسے گزریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یا نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، اور ڈرے اس اندھیری رات سے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا اور موت کی سختی ہم پر ڈالی جائے گی، لہٰذا موت آنے سے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو پولیس رات سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر تو کس خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو غزوہ بدر اور خیبر میں حاضر تھے، انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمائے، اور پھر ہم گھر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کی دوزخ پر گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کی یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تو یہ جان لیا کہ میں نے دوزخ پر گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں نجات حاصل کر سکوں گا یا پھر جہنم میں گر پڑوں گا۔ پولیس رات کا سفر، پولیس رات سے گزرنے کا سفر نہایت ہی طویل ہے، چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پولیس رات کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے، اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے۔ پولیس رات بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر صرف اور صرف پرہیزگار گزر سکیں گے۔ دوستو، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رک کر آگ برس رہا ہوگا،
لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، ہمارے دماغ کھل رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور دل ابل کر گلے میں آگئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اس پر گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار طاقتور کھڑیل نوجوان یا پہلوان کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن حیات رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کے مطابق خوف خدا کا سبب جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بل سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس آدمی کی پکڑیں گے جیسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، بعد پلک چپکنے کی طرح، بعد بجلی کی طرح، بعد ہوا کی طرح، بعد بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزر، اے پروردگار سلامتی سے گزر۔ بعد مسلمان نجات پائیں گے، بعد زخمی ہو کر بھی پار ہو جائیں گے، بعد اندھے ہوں گے اور بعد منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کی پل صراط پر گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر باقی امت گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریکی ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل ہوگا۔ بعد لوگ کے لیے پل صراط بل سے زیادہ باریک ہوگا، جب پرہیزگار کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خوب غفلت کی نیند سے سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کی بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینوں میں مست ہو چکے ہیں، ہم آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، جب کو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتے کہ آخرت کے سفر تم لوگ کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا۔ پل صراط پر وہی گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے۔